رات کا سناٹا، مدینہ کی خاموش فضا اور ایک چھوٹا سا لشکر جو تعداد میں صرف 313 تھا۔ سامنے ایک طاقتور قافلہ نہیں بلکہ مکہ کا 1000 آدمیوں پر مشتمل لشکر۔ سوال یہ تھا، کیا کمزور سمجھے جانے والے یہ مٹھی بھر لوگ تاریخ بدل سکتے تھے؟ کیا ایمان تلواروں سے بڑی طاقت بن سکتا ہے؟ اور کیا وہ دن 17 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کا سب سے فیصلہ کن دن بننے والا تھا؟ یہ کہانی ہے معرکہ بدر کی، اسلام کی پہلی جنگ، غزوہ بدر۔ وہ جنگ جس نے حق اور باطل کے درمیان پہلی بڑی لکیر کھینچ دی۔ اسلامی تاریخ میں کچھ دن ایسے ہیں جو صرف تاریخ نہیں ہوتے بلکہ عقیدہ، ایمان اور قربانی کی علامت بن جاتے ہیں۔ انہی دنوں میں ایک دن ہے 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری۔ یہ وہ دن تھا جب مدینہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست کو پہلی بار مکہ کے طاقتور قریش کے لشکر کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک امتحان تھا، ایمان کا امتحان، صبر کا امتحان اور اللہ پر مکمل بھروسے کا امتحان۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ہتھیار محدود تھے اور وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایک طاقت تھی، اللہ پر یقین، اور یہی یقین تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ مدینہ منورہ سن 2 ہجری مسلمان ایک نئی ریاست قائم کر چکے تھے، لیکن مکہ کے قریش اب بھی ان کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو چکا تھا، ان کے گھر چھین لیے گئے تھے، ان کا مال لوٹ لیا گیا تھا۔ اسی دوران خبر آئی کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ یہ کوئی بڑی جنگ کا اعلان نہیں تھا، صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنے کا منصوبہ تھا۔ تقریباً 313 صحابہ اس سفر کے لیے تیار ہوئے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور تقریباً 70 اونٹ تھے۔ ہر چند لوگ باری باری ایک ہی اونٹ پر سفر کر رہے تھے۔ یہ کوئی بڑا لشکر نہیں تھا، یہ صرف ایمان رکھنے والوں کا ایک قافلہ تھا۔ لیکن انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ تاریخ ان کے لیے کیا لکھ چکی ہے۔ دوسری طرف مکہ، جب قریش کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے ان کے قافلے کی طرف پیش قدمی کی ہے تو پورا مکہ حرکت میں آ گیا۔ قریش نے فوراً ایک بڑا لشکر تیار کیا، تقریباً 1000 جنگجو مکمل اسلحہ کے ساتھ۔ بڑے بڑے سردار اس لشکر میں شامل تھے، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور کئی طاقتور قبائل کے جنگجو۔ ان کا مقصد واضح تھا، مدینہ کی ابھرتی ہوئی اسلامی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا۔ ادھر مسلمانوں کو بھی خبر مل گئی، اب معاملہ صرف قافلے کا نہیں رہا تھا، اب سامنے ایک مکمل جنگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ انصار اور مہاجرین دونوں نے ایک آواز میں کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایمان کی گواہی تھی۔ لشکر بدر کے مقام پر پہنچ چکا تھا۔ بدر مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک چھوٹا سا علاقہ، یہاں چند کنویں ہیں اور کھلا میدان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے تحت مسلمانوں کو کنووں کے قریب ٹھہرایا۔ ایک صحابی حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ جگہ اللہ کے حکم سے منتخب کی گئی ہے یا جنگی حکمت عملی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنگی حکمت عملی ہے۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، یہ کنووں کے قریب مقام لے لیا جائے تاکہ پانی مسلمانوں کے پاس رہے۔ یہ مشورہ قبول کیا گیا۔ یہ اسلام کی مشاورت اور حکمت عملی کی خوبصورت مثال تھی۔ ادھر قریش کا لشکر بھی بدر کے میدان میں پہنچ چکا تھا۔ ہوا میں تناؤ تھا اور تاریخ سانس روک کر دیکھ رہی تھی۔ 17 رمضان کی صبح، سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے عرض کر رہے تھے، اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹا سا گروہ ختم ہو گیا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ دعا اتنی طویل تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اسی دوران قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں گے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اللہ کی مدد کا منظر بننے والا تھا۔ جنگ کا آغاز ہوا۔
سب سے پہلے مقابلہ ہوا قریش کے 3 بڑے سرداروں کا، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ مقابلے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے 3 عظیم صحابہ آگے بڑھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ۔ یہ مقابلہ مختصر تھا لیکن فیصلہ کن۔ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ اس کے بعد مکمل جنگ شروع ہو گئی، تلواریں ٹکرانے لگی، گرد و غبار آسمان تک اٹھنے لگا۔ لیکن اسی دوران کچھ حیران کن واقعات بھی ہونے لگی۔ کئی صحابہ نے بعد میں بتایا کہ انہوں نے ایسے جنگجو دیکھے جو سفید لباس میں تھے، وہ فرشتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس جنگ میں فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی۔ نتیجہ حیران کن تھا، مسلمان صرف 313 تھے، قریش تقریباً 1000۔ لیکن جنگ کا اختتام ہوا، مسلمانوں کی واضح فتح پر۔ قریش کے تقریباً 70 لوگ مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اسی میدان میں ہلاک ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ بدل گئی۔ معرکہ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھا، یہ ایمان کی طاقت کا اعلان تھا۔ یہ وہ دن تھا جب اللہ نے دکھایا کہ کامیابی صرف تعداد سے نہیں آتی، نہ ہی طاقتور ہتھیاروں سے۔ کامیابی آتی ہے ایمان سے، صبر سے اور اللہ پر مکمل بھروسے سے۔ آج بھی بدر ہمیں یہی سبق دیتا ہے، جب حالات مشکل ہو، جب دشمن طاقتور ہو اور جب وسائل کم ہو، تب بھی اگر ایمان مضبوط ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے اس دن کو یوم الفرقان کہا، وہ دن جب حق اور باطل کے درمیان واضح فرق ہو گیا۔ اگر آپ کو اسلامی تاریخ کے ایسے واقعات پسند ہیں تو اس پیغام کو آگے پہنچائیں، کیونکہ تاریخ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔